عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ریاکاری۔ اور بچوں، ہم نے اس سے پہلے جو لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا اس ویڈیوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریاکاری کا مفہوم اور ریاکاری کی تعریف اور ریاکاری کے معنی کیا ہیں اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ بچوں، ایک دفعہ میں آپ کو پچھلے لیکچر کا کوئکلی سی ریویو دے دوں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریاکاری کا مفہوم کیا ہے۔ بچوں، ریاکاری کا معنی جو ہے وہ ہے دکھاوا، یعنی ظاہری کسی چیز کی دکھاوا کرنا ظاہری طور پر، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ کسی چیز کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا، اور وہ اپنے کوئی بھی اعمال ہوں، کوئی بھی عبادات ہوں، وہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی نیک کام اس نیت سے کرے کہ کوئی لوگ اس کی عبادت گزار سمجھے، اس کو بزرگ سمجھے، نیک سمجھے، مشہور ہو جائے، اس لحاظ سے تو وہ ریاکاری میں شامل ہے۔ اور ریا جو ہے وہ اخلاص ہے ضد کی، ٹھیک ہے بچوں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری کو قرآن کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ یہ جو ہے ریاکاری یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس کے بارے میں سورہ ماعون میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتے ہیں، یعنی کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریاکار جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا بچوں کہ وہ بہت نیک اعمال کر رہا ہے، وہ بہت نیک ہے، وہ عبادت گزار ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان تمام کو قرآن و حدیث میں اس فعل کی سنگینی کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ ماعون میں فرمایا گیا ہے، پھر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے صدقات دیے، اور صدقات اس طرح دیے کہ وہ پھر احسان جتلا کر دکھ دے کر ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو دکھلاوا اس میں نہ کرو، بلکہ صرف محض اللہ اور اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ جو مال کسی پہ خرچ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بچوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی جو ریاکاری ہے وہ ایک کمزور دلیل ہے۔ بے شک اسے شرک کے خفی بھی کہا گیا ہے، اسے شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، یعنی اس گناہ کو شرک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور اب ہم بچوں پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریاکاری سے بچنے کا طریقہ، یعنی ہم کن کن طریقوں کے تحت ہم ریاکاری سے بچ سکتے ہیں، اور عملی زندگی میں کس طرح سے اس سے جو ریاکاری ہے، نمائش ہے، اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم آج کے ٹاپک میں یہ بھی پڑھیں گے بچوں کہ ریاکاری کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں، اور ان مختلف صورتوں سے ہم ساتھ ساتھ واقفیت بھی کر سکیں گے۔ ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ریاکاری ایک ایسی روحانی بیماری ہے بچوں جس سے پوری طرح بچنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت میں اخلاص کی دولت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی مدد
توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ریا سے بچنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہو اور کسی عبادت و اطاعت میں مشغول ہو اور لوگ اس کو وہ نیک کام کرے اور عبادات کرتے ہوئے دیکھ لے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اپنے اندر اس بات پر خوشی و مسرت کے جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور عنایت سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور نیک اعمال کے ظاہر ہونے سے دین کا چرچا ہوگا اور نیک لوگ اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ایک مثبت سوچ اور جذبہ ہے جس کو اپنانے سے انسان منفی سوچ سے نجات پاتا ہے، اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کرنے کی چاہیے، ہر عمل کے بعد شکر اور استغفار کرنا چاہیے۔ اب بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ریاکاری ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے کوئی بھی پوری طرح سے بچ نہیں سکتا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ریا سے بچنے کے لیے جو بہترین صورت ہے وہ اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہو تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کرے اور اطاعت میں مشغول ہو کر کرے، وہ عبادات ایسے کرے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے وہ، کیونکہ یہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہوتا ہے، راز و نیاز کا تعلق ہوتا ہے، سو ہمیں اس کو دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نیک لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنا عبادات کرتے ہیں، اور یہ ایک مثبت سوچ بھی ہے اور جذبہ بھی ہے جس کو اپنانے سے انسان منفی سوچ سے بچ سکتا ہے۔ ہر عمل سے اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے، اور ہر عمل کے بعد ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل انسان پیدا کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے سب سے بڑی جو کامیابی ہے، سب سے بڑی جو خوش نصیبی ہے وہ بچوں یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ہم ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے چاہیے۔ اور پھر آگے ہے اگلا پیراگراف، آج کے معاملات اور اعمال پر غور کیا جائے تو ہم لوگ اکثر مواقع پر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دینی معاملات میں صدقہ خیرات قربانی میں دکھاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہمارے تقریب، ہمارے مکانات، ہمارا اڑنا بچھونا، کھانا پینا، غرض ہر چیز ریاکاری میں شامل ہے۔ سو بچوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کل کے اگر ہم موازنہ کریں تو جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس میں ہم دکھلاوا میں کا شکار ہو جاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اکثر مواقع پر، اور بعض اوقات ہم دینی معاملات میں، یعنی کہ اگر ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہم ریاکاری اور دکھاوے کا شکار اپنی عبادات کو کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے اگر کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کو دیتے ہو، تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کی ایڈورٹیزمنٹ کر دیتے ہیں، ان چیزوں کا دکھاوا کرتے ہیں اپنے مشہور ہونے کے لیے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، جو کہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور ہمیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے اصول ہیں، بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان پر چل کر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اب ہم دنیاوی جو ہماری تقاریب ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں ہر طرح کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا ہو یا کسی اور طرح کے مواقع پر، کوئی اور ایونٹ ہو یا تقریب ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر اس پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور یہی پیسہ ہم اگر کسی مستحق اور ضرورت مند پر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ثواب ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک نیک عمل ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مکانات کو اونچا اونچا بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر کے ہمارے پاس، ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، غرض ہر چیز دکھاوے میں کا شکار ہو رہی ہے۔ آج کا جو سوسائٹی ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، اس میں ہم دیکھیں تو یہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو بہت زیادہ پبلک کر دیا ہے، یعنی کہ ہم نے ہر چیز کو پبلائز کر دیا ہے، ایڈورٹیزمنٹ اس کی کرنا شروع کر دی ہے، جو کہ اگر آپ اچھی چیز کی کرنی چاہیے آپ کو، لیکن جو عبادات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
بچوں یہ تھی ریاکاری کے مفہوم معنی، اور اسی طرح سے ریاکاری سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے، اور کن کن چیزوں کے تحت ہم ان چیزوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اور انسان میں مثبت سوچ اور جذبہ جب ہوتا ہے تو وہی تبھی آگے بڑھتا ہے، اور تبھی وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم ان بہت ساری ایسی جو ہمارے مذہب میں، جو ہمارے اسلام میں نہیں ہیں، ہم ان چیزوں میں بڑھ چکے ہیں جو ہمارے تباہی کی نشانی ہے، جس سے ہم آگے تو نہیں بڑھ سکتے لیکن ہم پچھلے گمراہی کے راستے پر چلنا شروع ہو سکتے ہیں۔ بچوں، رہن سہن کے جو بھی تمام طور طریقے ہیں اس میں بھی ہماری ریاکاری کا عنصر شامل ہے۔ ہم نے اسٹینڈرڈائز کو ہر چیز کو کر دیا ہے۔ ہونا چاہیے اچھا زندگی، صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں میں ریاکاری کا عنصر جو ہے اس سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ ہر موقع پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ شادی کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم اس چیز کا دکھاوا کرتے ہیں، چاہے وہ شادی کے مواقع ہوں یا کوئی بھی موقع ہو، ہم ایسا کرتے ہیں۔ نمو نمائش کے لیے ضرورت سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، رزق کا ضیاع کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ شادیوں کے موقع پہ بہت زیادہ کھانا بنواتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ڈشز بنوائی، اور اس طرح کا ہم دوسرے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور چیزوں کی نمائش کرتے ہیں، اور اس طرح سے ریاکاری تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے جب کھانا بچ جاتا ہے وہ رزق ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ لباس میں ہم کیا کرتے ہیں، تفاخر یا ظاہر کرتے ہیں بہت اچھے، یعنی برانڈ جسے آج ہم لوگوں نے ہر طرف دیکھا جائے تو اسی چیز کا شور ہوتا ہے کہ ہاں، لیکن ہمیں سادہ لباس پہننے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی سادہ گزاری، سادہ لباس پہنے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سادہ طریقے سے گزاریں۔ جو عمل اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیے جائیں، اور اس کے کردارے اور ارادے اور کوشش کے بغیر اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کے علم لے آئے اور اسی پر اسے خوشی ہو، تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے علم میں لے آئیں، اور اسی پر خوشی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کریں، اللہ تعالیٰ کے جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان میں رہ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لیے لوگوں کو سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے اور ان اعمال کو سیکھے، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ ریا نہیں ہوگا بلکہ یہ تبلیغ و دین ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو اچھے اسلام کی تبلیغ دینی چاہیے، دین کا دور دور تک اشاعت کرنی چاہیے، لیکن یہ چیز ریاکاری میں نہیں ہے کہ جہاں ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں، بلکہ وہ تعلیم و تبلیغ میں ہوتا ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کر کے اخلاص کو اپنانا چاہیے اور ریاکاری دکھاوے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال ضرور کریں، مگر یہ جان کر کے کہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، اور نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، ہر وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جس میں ریاکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ خالق و مالک ہے جو اس پوری دنیا کو چلانے والا ہے، اور ہمارا مالک اور خالق بھی وہی ہے۔ ہمیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرنا چاہیے اور اسی سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے ریاکاری، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ شرک سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ اسے شرک اصغر سے مراد دیا ہے، یعنی کہ چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور حدیث کے مطابق تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک کہلاتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ اخلاص کی دولت کا ملنا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کی خوشنودی کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جو ہمارے اسلام میں نہیں ہیں، جو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، ان سے ہمیں خود کو دور رکھنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ تمام چیزیں انسان اور
کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ اب ہم بچوں آج ہم نے پڑھا ہے ریاکاری، اس کے معنی مفہوم، اسلام اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن مجید میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے ہم کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس قرآن نے اس کی کس طرح سے قرآن و حدیث میں اس کی مذمت کی ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ ریاکاری سے بچنے کے کیسے کیسے طریقے ہیں، اور ریاکاری کے نقصانات بھی کیا ہیں۔ اگر ہم ریاکاری اور دکھاوے میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کے لیے نہیں ہے، اور ہم تب ہی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج کا چیپٹر، جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو پڑھا ہے۔ آپ نے ریاکاری کی مختلف صورتوں کو جانا ہے، ریاکاری کے مفہوم جانا ہے، اور نماز میں ریاکاری سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وہ کہ اگر ہم کسی کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے سامنے اپنے نماز کو لمبا لمبا کر کے پڑھنا شروع ہو جائیں، بہت آہستہ آہستہ پڑھنا شروع عام روٹین کے مطابق، تو یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے۔ یعنی کہ گویا کہ ہم نے کسی کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو لمبا کیا، ہم نے کسی کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو زیادہ دکھاوا کیا، تو یہ بھی نماز کی میں ریاکاری ہے، جسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی بھی کام میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ عملی زندگی میں کن کن معاملات میں ریاکاری آ جائے، ان تمام چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بچوں، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ریاکاری کرتے ہیں، کیونکہ ریاکاری کو شرک سے تشبیہ دی گئی ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شرک اللہ تعالیٰ نے سب گناہوں میں سے ناپسندیدہ گناہ جو ہے وہ شرک ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اوکے بچوں، اب ہم جا رہے ہیں اپنے ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس بلینکس ہیں، اور ہم شارٹ کوسچن آنسر ہیں، لانگ کوسچن ہیں، اور MCQs ہیں۔ آپ لوگ اپنے پاس ایک ایک پینسل رکھیں، جو بھی صحیح آنسر ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اور بلینکس پہ فل کرنی ہے، تاکہ آپ کی آج ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ کوسچن آنسر کو ہم نے ہر اینگل سے ڈسکس کر لیا ہے آلریڈی، ہم آپ صرف آج MCQs اور فل ان دی بلینکس کریں گے۔ اوکے بچوں، اب ہم سب سے پہلے اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ ایکسرسائز میں کیا ہے، دیے گئے جوابات میں سے مناسب ترین پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب جو اس کا آنسر ٹھیک ہوگا اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے ریا ضد ہے۔ اب ریاکاری جو ہے، ریا ہے وہ کس کی چیز کی ضد ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ الف ہے دکھاوے کی، بے ہے نمود و نمائش کی، جیم ہے سادگی کی، اور دال ہے اخلاص کی۔ اب یہ کس کی ضد ہے بچوں؟ نمبر 1 ہے دکھاوے کی، یعنی ریاکاری جو ہے وہ دکھاوے کی ضد ہے، ریاکاری جو ہے وہ نمود و نمائش کی ضد ہے، اور ریاکاری کیا سادگی کی ضد ہے، اور اسی طرح آخری پوائنٹ جو دال ہے وہ ہے کیا ریاکاری اخلاص کی ضد ہے۔ ہم نے اس لیکچر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ریا اخلاص کی ضد ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا درست آنسر ہے دال۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے پینسل میں جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے اسے اپنے دال بک کے اوپر جو دال ہے اس پہ ٹک کا نشان لگائیں، جو ہے اخلاص کی۔ ریا کس کی ضد ہے؟ اخلاص کی۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کام جو لوگوں سے کہلوانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے انہیں کہتے ہیں۔ اب ایسا کام جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اسپیسیفک نام ہے جسے کہا جاتا ہے غیبت، بے چغلی، جیم سما، اور دال ریاکاری۔ بچوں، جو کام لوگوں سے کہلوانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے سما کہتے ہیں، جس کا آنسر ہے جیم۔ اس پہ آپ ٹک لگائیں۔ غیبت، چغلی اور ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اس کا درست آنسر ہے سما۔ ٹھیک ہے، اس پہ نشان لگائیں، سما۔ اب نمبر 3 ہے ریاکاری کو کہا جاتا ہے۔ ریاکاری کو کہا جاتا ہے شرک ڈیش، یعنی شرک اکبر، شرک اصغر، شرک جلی، اور شرک خفی۔ اب وہ کہا جاتا ہے کہ ریاکاری کو کون سے گناہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں، شرک کو کہا جاتا ہے شرک اصغر۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر میں بھی کہ شرک کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اصغر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا الف
آنسر جو ہے وہ اکبر ہے، بی ہے اصغر، جیم ہے جلی اور دال ہے خفی۔ تو اس کا درست آنسر ہوگا شرک اصغر، یعنی کہ بے آنسر اس کا درست آنسر ہے۔ بے پہ آپ نشان لگائیں، شاباش۔ اب اگلا ہے ہر عمل سے پہلے تجدید کرنی چاہیے۔ ہر عمل سے پہلے کس چیز کی بچوں تجدید کرنی چاہیے؟ اپنی سوچ کی، اپنے خلوص کی، اپنی نیت کی یا اپنے الفاظ کی، یعنی کہ ہمیں اپنی نیت ہی اچھی رکھنی چاہیے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے تجدید کرنی چاہیے اپنی نیت کی، ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہے۔ ہماری نیت ہوگی اچھی تو دن ہی ہمارا اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ سو بچوں اس کا آنسر درست آنسر ہے جیم، اپنی نیت کی۔ پہلے تھا اپنی سوچ کی، دوسرا تھا اپنے خلوص کی، اپنی نیت کی اور اپنے الفاظ کی۔ اس کا درست آنسر ہے اپنی نیت کی۔ اب آگے ہے کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہشات کا خوف ہے، یاد کر کے روئے۔ وہ کون سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو یہ بات کہہ کر روئے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت شرک اور چھپی خواہشات کا خوف رکھتی ہے یا رکھے گی؟ اس میں وہ کون کون سے صحابہ تھے؟ اس میں پہلے صحابہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو بچوں ہم نے کن صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہشات کا خوف ہے، جس پر یہ کہہ کے وہ رو پڑے تھے۔ تو کون سا آنسر ٹھیک ہوگا؟ بی، یعنی کہ بے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیں بچوں اپنے پینسل سے بے آنسر کا جو آنسر ہے اس پہ ٹک کا نشان لگائیں، جو ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھی بچوں فل ان دی بلینکس جو ہم نے کی۔ اس میں ہم نے 1 بائی 1 ہر چیز کو ڈسکس کیا، اور جو اس کا درست آنسر تھے اس پہ آپ نے پینسل سے سرکل لگا دیں یا پھر آپ ٹک کا نشان لگا دیں جو آپ اس کا آنسر درست ہے اس پہ۔ اب یہ ہوگی آپ کی MCQs۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بلینکس ہیں وہاں پہ آپ نے پینسل کے ساتھ درست آنسر کو لکھنا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خالی جگہ۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ اب اس میں 5 خالی جگہ دی گئی ہیں اور اس کو ہم نے درست بلینکس کے ساتھ درست آنسر کے ساتھ فل کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے ریاکاری کے ساتھ اکثر ڈیش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ریاکاری کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے بچوں؟ سما۔ بلینکس میں دیکھیں سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سما کس کو کہتے ہیں بچوں؟ وہ کام جو لوگوں سے کہلوانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں انہیں سما کہتے ہیں، اور سما بھی ریاکاری ہی کی ایک شکل ہے اور اس جو ریاکاری دکھاوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بلینکس کے اندر آئے گا ریاکاری کے ساتھ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سما بھی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی پہلی بلینکس، اس پہ آپ نے لکھ لیا۔ اب ہم اگلے بلینک کی طرف جاتے ہیں جو ہے شرک اصغر سے مراد ڈیش درجے کا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اصغر کس کو کہتے ہیں بچے؟ چھوٹے کو، چھوٹے گناہ کو، چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اصغر۔ اب جو شرک ہے اسے شرک اصغر جو ہے اسے کہتے ہیں چھوٹے درجے کا شرک، یعنی کہ شرک اصغر سے مراد چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ تو بلینک کے اندر کیا آئے گا؟ چھوٹے۔ شاباش، لکھیں آپ پینسل سے۔ چھوٹے لکھ لیا ہے سب نے؟ گڈ۔ اب اس دوسری بلینک کے اندر کیا آئے گا؟ چھوٹے۔ اگلا ہے نمبر 3، حدیث کے مطابق تھوڑا سا دکھاوا بھی ڈیش کہلاتا ہے۔ اب حدیث کے مطابق اگر ہم تھوڑا سا بھی دکھاوا کرتے ہیں، تھوڑا سی نمائش کرتے ہیں، تو وہ کس گناہ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وہ شرک کے گناہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ شرک کہلاتا ہے جو یہ کام
کرتا ہے. یعنی کہ حدیث کے مطابق تھوڑا سا بھی دکھاوا کرنا، تھوڑی سی بھی نمود و نمائش کرنا شرک کہلاتی ہے، لیکن شرک اصغر ہے، یعنی کہ چھوٹے درجے کا شرک کہلاتا ہے. اوکے بچوں، چوتھی بلینک ہے بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ڈیش کہلاتے ہیں. اب اس میں کیا آئے گا؟ بربادی ہے، یعنی کہ اس میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ریاکاری بھی کرتے ہیں، تو جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ نماز میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے اپنے نمازوں کو لمبا کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ریاکاری ہے. سو بربادی ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ڈیش کرتے ہیں. ڈیش میں کیا آئے گا؟ ریاکاری. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ نے سب نے ریاکاری؟ شاباش. اب ہم آخری اور جو پانچویں بلینک ہے وہ ہے اخلاص کی ڈیش کا ملنا اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق کے بغیر ممکن نہیں. یعنی کس کے بغیر؟ دولت کا ملنا. ٹھیک ہے، اخلاص کی دولت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ تھی بچوں فل ان دی بلینکس جو آپ نے پر کی. اب پانچویں بلینکس کے اندر آپ اپنے پینسل کے ساتھ لکھیں دولت. کیا لکھنا ہے آپ نے؟ دولت. شاباش. ٹھیک ہے، یہ تھی ہمارے بلینکس. اسی طرح ہم شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن بھی ہیں جن کو ہم نے پریویس اور اس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. واپس کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. سو بچوں، آج کا یہی ٹاپک تھا کہ جس پہ ہم نے پڑھا ہے کہ ریاکاری کیا ہے، نمود و نمائش کیا ہے، اور شرک کیا ہے، اس کو کس گناہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کو شرک سے تشبیہ دی گئی ہے. اور ریاکاری جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتے ہیں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم عملی زندگی میں کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریاکاری کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور ہم ان نقصانات سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم ریاکاری اور سماع، نمود و نمائش اور ان تمام گناہوں سے اب خود کو بچائیں. کیونکہ ہمیں ہر ممکن کوشش کر کے اخلاص کو اپنانا چاہیے، نیکی کو اپنانا چاہیے، اور سادگی کو اپنانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں، ان کا ضرور استعمال کریں، اور مگر یہ جان کر کے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جس پر اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تھی ریاکاری، اور اس کے پہلے ہم نے اس کو 1 by 1 ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے اس کی ایکسرسائز کی. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے. تب تک اپنے بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.